نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور جس کے احسان عظیم کے ساتھ ہم سب کو یہ موقع ماہ رمضان المبارک کی صورت میں نصیب ہوا، اور یہ ماہ رمضان المبارک بھی اپنی تکمیل کی طرف بڑھتا ہوا اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکات نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس ماہ مقدس کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ رب العزت ایسا رنگ دے کہ اس کا اثر باقی 11 مہینے بھی ہماری زندگیوں میں چھلکتا ہوا دکھائی دے۔ میں نے آپ کے سامنے آج سورہ الذاریات کی آیت مبارکہ نمبر 56 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے تمام جنات کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ لیعبدون، کہ وہ میری بندگی اور میری عبادت کریں، میری بندگی اور میری عبادت کریں۔ اس عبادت کے تصور کو اور بندگی کے تصور کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، مگر چونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے، تو ٹاپک اس کا یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اب اس سے جنات بھی مراد ہیں، مگر چونکہ ہم انسان کے ٹاپک کو لے رہے ہیں اسی پر فوکس کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا مقصد تخلیق کرنے کا صرف یہ ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں ایک وے آف لائف دکھا دیا ہے، مقصد حیات اور ٹارگیٹ بتا دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیا ہے۔ کیا کہ کبھی یہ بات مت بھولنا اے انسان کہ میں نے تمہیں صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس عبادت کے مفہوم کو ذرا آپ دیکھیں کہ میں اور آپ اس عبادت کے مفہوم کو کیا سمجھتے ہیں۔ کسی بھی شخص سے آپ ایک سوال کریں اور اس سے سوال یہ کریں کہ عبادت کیا ہے، تو وہ آپ کو عبادات کی پوری لسٹ گن کر بتا دے گا: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عبادتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عبادات ہیں، مگر اس جملے پر غور کر لیجئے اور اسی پر یہ گفتگو آگے جاری رہے گی کہ صرف یہی عبادات نہیں ہیں۔ اس تصور کو سمجھنا ہے۔ اگر صرف انہی کو عبادات لے لیا جائے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد اور ممبر اور محراب سے جڑی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، تو پھر تو ہم اپنے مقصد حیات پورا ہی نہیں کر سکتے۔ آپ نماز سے شروع کیجئے۔ 24 گھنٹے کا شب و روز یہ دن ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ان 24 گھنٹے کے شب و روز کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں نمازیں عطا فرمائی ہیں پڑھنے کے لیے، وہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ 5 فرض نمازیں ہیں۔ اب ان 5 فرض نمازوں کے اندر اگر ہم ان کے ٹائم کو نکالنا چاہیں، کیلکولیٹ کرنا چاہیں اور اس کے کسی نتیجے تک پہنچنا چاہیں، تو زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 گھنٹہ ٹائم آپ کا نکلے گا، جو آپ نے نماز کی صورت میں گزارنا ہے۔ 1.5 سے 2 گھنٹے آپ وضو کا ٹائم لے لیں، نماز کے لیے جانے کا ٹائم لے لیں، نماز ادا کرنے کا ٹائم لے لیں۔ اتنا خشوع و خضوع سے کوئی پڑھنے والا ہو، 2 گھنٹے پورے دن میں 5 نماز کے لیے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ ٹائم میں لے رہا ہوں۔ اب ان 2 گھنٹوں کو آپ دیکھیے، اور باقی 22 گھنٹے آپ کے پاس بچ گئے، تو نماز تو آپ نے 5 پڑھ لی،
یہ نماز 5 مکمل ہو گئی. اب آپ کہیں گے کہ روزے کی بات ہے، تو روزہ تو آپ کو صرف رمضان میں رکھنا ہے. اس کا بھی تناسب دیکھ لیں. 12 مہینے عطا فرمائے، اس 12 مہینے میں سے ایک مہینہ روزہ عطا فرمایا. اس سے آگے بڑھیے، حج کی طرف چلیے. 50 60 70 40 سالہ زندگی ہے، اس ساری زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے، اور اس ایک بار میں بھی شرط ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جس سے کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی بیماری، کوئی روک رکاوٹ، کوئی ایسی پریشانی نہ ہو، جو زیادہ راہ بھی ہو، وہاں کا خرچ بھی ہو، پیچھے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر جائے، جو استطاعت رکھتا ہے. زکوٰۃ پہ آ جائیے. زکوٰۃ مال پر سال گزر جانے کے بعد آپ نے ادا کرنی ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع سال بعد آئے گا. حج کرنے کا موقع پوری زندگی میں آئے گا اگر صاحب استطاعت ہیں. جو صاحب استطاعت نہیں، وہ اس سے خارج ہو گئے. رمضان کے روزے ایک سال کے بعد 11 مہینے چھوڑ کر ایک مہینہ رکھنے ہیں. 11 مہینے چھوڑ کر ایک مہینہ رکھیں گے، اور اس میں بھی اگر بیماری ہے تو چھوٹ ہے، سفر ہے تو رخصت ہے، یعنی رخصت دی گئی ہے. اب نماز پر آ جائیے. چونکہ روزانہ ادا کرتے ہیں، میں نے سارا تناسب آپ کے سامنے رکھ دیا. اب نماز کے تناسب کو سمجھیے کہ یہ نماز جو ہمیں عطا کر دی گئی ہے، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں، اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ. اور اگر آپ ساری رکعتیں ملا لیتے ہیں فجر سے لے کے عشاء تک، تو 40 رکعتیں ہیں. اب ان 40 رکعتوں کو ادا کرنے کے بعد 22 گھنٹے کون سی عبادت کریں گے آپ؟ اگر وہ 22 گھنٹے آپ عبادت نہیں کر رہے، تو آپ اپنی تخلیق کا مقصد ادا نہیں کر رہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے، وہ مقصد آپ پورا نہیں کر رہے. اور جب کوئی چیز مقصد پورا نہ کرے تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. یہ لائٹس جل رہی ہیں، یہ لائٹس اس لیے بنائی گئی ہیں، چاہے وہ بلب ہو، چاہے وہ ٹیوب لائٹ ہو، اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس نے آپ کو روشنی دینی ہے. اب اگر وہ لائٹ فیوز ہو جاتا ہے بلب، اور وہ ٹیوب لائٹ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ آپ کو لائٹ نہیں دیتی، تو آپ ایمان سے بتائیے اس خراب بلب کو، اس خراب ٹیوب لائٹ کو آپ اپنے گھر میں ہولڈر کے ساتھ لگا رہنے دیں گے؟ نہیں لگا رہنے دیں گے، اس لیے کہ وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا. اسی طرح آپ کوئی الیکٹریسٹی کی چیز لے لیجئے جسے آپ یوز کرتے ہیں. آپ فین آن کرتے ہیں، آپ کا فین خراب ہے، وہ نہیں چل رہا، اس کو آپ نہیں رکھیں گے. کوئی بھی چیز ایسی جو یوز میں آتی ہے، جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے، جب تک وہ مقصد پورا کرتی رہے گی آپ اس کو یوز میں رکھیں گے، استعمال میں رکھیں گے، پاس رکھیں گے. جیسے ہی اس کا یوز ختم ہو جائے گا اور وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرے گی، وہ چیز چاہے کوئی چیز ہو، ہم اس کو اٹھا کر گاربیج میں پھینک دیں گے، ٹریش میں پھینک دیں گے. کیوں؟ کہ وہ اپنا مقصد ہی پورا نہیں کر رہی چیز. اب میں ایک اور آسان کرتا ہوں اس بات کو. آپ نے بلب روشن کرنا ہے، ٹیوب لائٹ جلانی ہے، دن کا وقت ہے، آپ کو لائٹ کی روشنی ضرورت نہیں ہے، دن کی روشنی ہے، لیکن آپ بلب آن کرتے ہیں، بٹن آن کرتے ہیں، تو کیا بلب روشن ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا کام ہی یہ ہے. تو بلب اور بٹن آن کرنے کا مطلب جیسے ہماری حیات ہے، زندگی ہے، جب تک یہ حیات اور زندگی ہے ہم نے مقصد پورا کرنا ہے. اگر ہم مقصد پورا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیکار ہو چکے ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم بیکار ہیں. اسی ٹیوب لائٹ کی طرح جو بیکار ہے ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اسی خراب پنکھے کی طرح جو کام نہیں کرتا ہم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو عبادت کے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے جن اور انس، میں نے تمہیں فقط عبادت کے لیے بنایا ہے. اور نماز کو دیکھتے ہیں تو دن میں صرف 2 گھنٹے کا وقت، روزہ دیکھیں تو سال میں 1 مہینہ، حج دیکھیں تو استطاعت والے کو زندگی میں 1 بار، اور زکوٰۃ سال بار 1 بار دے گا، وہ بھی صاحب نصاب دے گا. جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو مصارف زکوٰۃ میں آتے ہیں، وہ اس سے نکل جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی سوال کرتے ہیں، اے رب کائنات، تو نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اور دن کو جب تقسیم تیری دیکھتے ہیں تو 24 گھنٹے کے دن میں تو نے عبادت کے اوقات جو بنائے ہیں، وہ اوقات صرف گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے تک محیط ہیں.
تو اے رب کائنات باقی 22 گھنٹے ہم عبادت کیسے کریں گے؟ باقی 22 گھنٹے کی عبادت کہاں ہے؟ اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسا حکم کرنے کا فرمائے کہ جو ممکن نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. میں اور آپ تو کر سکتے ہیں، کسی کو ناجائز حکم دے دیں، کسی کو غلط بات کا راستہ دکھا دیں. وہ ایسا نہیں فرماتا. جو ممکن ہے اور جو کرنا ہے اس نے وہی بتایا ہے. اب وہ یہ فرما رہا ہے کہ تم نے 24 گھنٹے عبادت کرنی ہے. تمہاری تخلیق کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. جتنے مقصد ہیں تم نے بنائے ہوئے ہیں. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ میں رب ہونے کے ناطے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا صرف ایک مقصد ہے عبادت کرنا. اب سوال وہیں پر آ گئے ہم کہ یا رب کائنات اب ہم عبادت تو کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کچھ شعور عطا فرما، ہمیں کچھ ہدایت عطا فرما، ہمیں کچھ مہربانی فرما، رہنمائی فرما. ہمیں بتا تو صحیح کہ وہ ہم کیسے اس عبادت کو 24 گھنٹے پر لے جا سکتے ہیں. تو ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس جملے سے اس مضمون کو سمجھیے گا، پھر آگے بڑھیں گے ہم. آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اور وہ جملہ یہ ہے، نماز کو آپ مسجد سے جوڑیے. یعنی مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے نا، تو گویا اللہ رب العزت نے 2 گھنٹے ہمیں مسجد کا راستہ دکھایا ہے، اور باقی 22 گھنٹے ہمارے مسجد سے باہر معاشرے میں گزرتے ہیں، سوسائٹی میں گزرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے اور ہمارے اس تصور کو درست فرمانا چاہ رہا ہے کہ تم نے عبادت کے تصور کو مسجد تک محدود کیوں کر دیا ہے؟ اگر عبادت صرف مسجد تک محدود ہوتی تو میں تمہیں 24 گھنٹے مسجد میں بٹھاتا. وہ 10 دن اعتکاف بھی تو بٹھاتا ہے نا رمضان میں تمہیں مسجد میں ہی زندگی گزارنے کا کہتا. مگر یہی تصور تو درست کرنا چاہ رہا ہے رب کائنات، اور دین ہمیں یہی راستہ تو دکھانا چاہتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اس کو دین کہا گیا، یہ مذہب نہیں ہے. جو صرف مسجد کی بات کرے وہ مذہب ہوتا ہے. دین وہ ہوتا ہے جو مسجد اور مسجد کے باہر دونوں کی بات کرے. اور رب کائنات نے اسلام کو دین فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ مذہب نہیں ہے. اللہ نے جس دین کو پسند کر لیا وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کو پسند کر لیا اس نے. تو اے رب کائنات ہم اس کو کیسے سمجھیں گے اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا پورا قرآن میں اس پر حوالہ جات قرآن مجید سے، آقا علیہ السلام کی سیرت سے اس مضمون کو ہم چلائیں گے. میں آج اور کل اس سے مکمل کروں گا. مگر سمجھ لیجئے اس بات کو توجہ سے کہ دین ہمیں پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ 2 گھنٹے تمہیں مسجد کا راستہ میں نے دکھایا. 2 گھنٹے کی عبادت مسجد کے ساتھ کرو، مصلی پر. چاہے وقت ہے گھر میں آپ پڑھتے ہیں، جہاں بھی پڑھتے ہیں. مسجد ایک استعارہ میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو 2 گھنٹے کی تمہاری عبادت مسجد میں ہے، اور 22 گھنٹے مسجد سے باہر جس معاشرے میں تم گزار رہے ہو، جس سوسائٹی میں تم گزار رہے ہو، جہاں پر تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، ملنا ملانا ہے، یہ 22 گھنٹے جہاں تم بسر کر رہے ہو اور صرف کر رہے ہو، میں نے تمہاری 22 گھنٹے کی عبادت بھی وہیں پر رکھ دی ہے. ہم نے تمہیں کسی ایسے راستے پر نہیں ڈالا، کسی ایسے راستے پر نہیں ڈالا کہ جو ناممکن ہو. ہاں 2 گھنٹے کی عبادت مسجد اور مصلی پر ادا کرو، اور 22 گھنٹے کی عبادت وہاں ادا کرو جہاں پر تم موجود ہو. جس جگہ پر موجود ہو وہاں پر ادا کرو. اب اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. خود قرآن مجید نے اس کی تفصیل دے دی ہے کہ تمہاری 22 گھنٹے کی عبادت باہر کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، آپ ایمان سے دیکھیے، میں اصلاح کے لیے، میں خود اس میں شامل ہوں، اصلاح کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، لباس کو درست کرتے ہیں، سج سنور کے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. 2 گھنٹے کی عبادت کے لیے یہ محنت ہے، اور مسجد سے باہر نکلتے ہی گویا عبادت کو ہم مسجد کے مصلی پر چھوڑ کر باہر آ جاتے ہیں، اور اب ہماری لائف بالکل بدل جاتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ 22 گھنٹے بھی عبادت کے ہیں. ان 22 گھنٹوں کو بھی ایسے گزارنا ہے کہ یہ عبادت ہے، اور ڈرنا ہے غلطی کرنے سے. جس طرح نماز میں ڈرتے رہتے ہیں کہ غلط نہ ہو جائے، اور غلطی پر سجدہ صاف کا راستہ دکھایا. ان 22 گھنٹوں پہ بھی انسان نے اس بات کو اسی توجہ اور دھیان سے گزارنا ہے کہ عبادت ہے. آپ ایمان سے بتائیے، تفصیل میں جانے سے پہلے صرف ایک بات، اور وہ یہ کہ جس تصور میں انسان مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، چاہے جیسا بھی ہے، ٹوٹے سے ٹوٹا، کمزور سے کمزور ایمان والے کا تصور، تو اللہ کے حضور عبادت اور بندگی کے تصور سے کھڑا ہے. میں مصلی اور مسجد کی مثال دے رہا ہوں. تو جس طرح مسجد اور مصلی پر ہم ہوتے ہیں،
اگر ویسے ہی ہم مسجد سے باہر بھی ہو جائیں تو ایمان سے بتائیں اس دنیا کا نقشہ بدل جائے گا یا نہیں بدلے گا؟ یہ خرابی ہمارے دل و دماغ کے اندر جب سے آئی ہے کہ ہم نے عبادت کے تصور کو محدود کر دیا مسجد اور مصلی کے ساتھ، اس وقت سے اس معاشرے کے اندر بگاڑ آ گیا۔ اور وہ قرون اولیٰ کے لوگ جو عظمتوں کے مینار تک جا پہنچے تھے، جنہیں رب کائنات نے بلندی عطا کر دی تھی، اور قرآن مجید نے ان سے وعدہ کیا، ہم سے وعدہ کیا، قیامت تک کے لیے وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فتح تمہاری ہے، عظمت تمہاری ہے، بلندی تمہاری ہے، پوری دنیا پر حکمرانی تمہاری ہے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، جب تک تم مومن رہو گے فتح تمہاری رہے گی۔ اور ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو 2 گھنٹے کے ساتھ جوڑ کر 22 گھنٹے اس ایمان سے قطع تعلقی کر لی عملاً، الا ماشاء اللہ۔ اب وہ قطع تعلقی کیا ہے؟ اب میں اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ 22 گھنٹے کیا ہیں؟ وہ 22 گھنٹے کی عبادت یہ ہے، آپ جس سے ملیں گے، جس سے بات کریں گے، جس کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کے ساتھ لین دین کریں گے، جہاں اٹھیں گے بیٹھیں گے، جس کے ساتھ بھی آپ جڑیں گے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کا حسن سلوک کرنا اللہ کی بارگاہ میں عبادت بنتا چلا جائے گا۔ آپ اچھا سلوک بندے سے کریں گے، اجر اللہ آپ کو عبادت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ تفصیل میں جائے بغیر حدیث پاک جو غالباً ہر شخص جانتا ہوگا، اور وہ حدیث پاک کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان بھائی کو مسکرا کر صرف دیکھنا، مسکرا کر مسلمان بھائی کو تک لینا، یہ بھی عبادت ہے، صدقہ ہے۔ اب ایمان سے بتائیے، اگر صرف مسکرا کر اسے دیکھ لینا صدقہ اور عبادت ہے، تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا، یہ کتنا بڑا درجہ رکھتا ہوگا اور اس کی کیا شان ہوگی۔ اب اسی بات کو میں کسی نتیجے پر لے جانے کے لیے اس پورے تصور کو ذرا سمجھ لیں۔ جو عبادات ہیں نا، عبادات جتنی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادات اللہ کا حق ہے، بندے پر فرض ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، بندے پر فرض ہے، بندے نے ادا کرنی ہے ساری عبادات۔ اور میں نے تناسب آپ کو شروع سے تفصیل سے بتا دیا، 24 گھنٹے کے دن میں 5 نمازیں، 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت نکلتا ہے۔ اب ذرا اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیں، جس نے بنایا عبادت کے لیے، اور حقوق اللہ جو عبادت ہیں وہ 2 گھنٹے اپنے رکھے۔ اب اس حقوق اللہ کے بعد ایک حق اور ہے، اور وہ حقوق العباد کا ہے، بندوں کے حقوق۔ ان کو معاملات کہا جاتا ہے، ڈیلنگ کہا جاتا ہے۔ ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا معاملہ یہی ہے، 24 میں سے 2 گھنٹے حقوق اللہ اور 22 گھنٹے حقوق العباد کے۔ اس پورے دین کو اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں تو دین 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب اس میں آپ پرسنٹیج نکالیے تو 2% بنا حقوق اللہ، یہ زیادہ سے زیادہ ہے، اور 98% حقوق العباد، 98% حقوق العباد۔ اور اب میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا، کئی طبیعتوں کو یہ ہلائے گا۔ یہ جملہ ایسا ہے، جو 2% حقوق اللہ ہیں، اللہ کا حق، اللہ نے وہ حق بھی بندوں کو دے دیا ہے، اس میں بھی شامل کر لیا ہے۔ اب آپ پوچھیں کیسے؟ تو جیسے دیکھیں، نماز آپ پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، روزہ آپ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کس کی زکوٰۃ اللہ لیتا ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اسے دیں گے؟ جو پیسہ بھی زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے، جو مال مویشی، جو بھی عشر آپ فصلوں کا دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں آپ اللہ کی راہ میں، جو کچھ بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ پیسہ کس کو دیتے ہیں؟ میں پیسہ اپنی زکوٰۃ کا لے کے آیا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور میں نے عرض کیا، یا اللہ، یہ تیرا حق ہے، تجھے دینے کے لیے آیا ہوں، یہ میں اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لے۔ تو وہ جواب کیا دیتا ہے؟ وہ جواب یہ دیتا ہے کہ یہ اپنے ارد گرد دیکھو، جو ضرورت مند پریشان حال نظر آتا ہے، اس مخلوق خدا میں میرے بندوں کو جا کر دے دو، یہ میرا حق ادا ہو جائے گا، یہ میرا حق ادا ہو جائے گا۔ حق میرا ہے مگر میرے بندوں کو جا کر دے دو۔ اس نے اپنے حق میں بھی بندوں کو شامل کر لیا۔ اس سے بڑھ کر حقوق اللہ، حقوق العباد کی عظمت کی مثال کیا ہوگی؟
اس مقام پر جا کر شاعر کی روح تڑپی اور شاعر نے یہ بات کہی کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. سامعین دی وقار، یہ اس دین کی حقیقت ہے اور یہ اس دین کی تعلیمات ہیں جن کو سمجھنے میں ہم سے غفلت ہوئی ہے، ہم سے سستی ہوئی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. اب اس تفسیر کو، یہ جو بات میں نے آپ کو کہی، اللہ رب العزت نے بندوں کو حقوق میں شامل کر لیا. اس کی مثال میں آپ کو قرآن مجید سے دوں گا اور اس آیت کریمہ کو تفصیل سے میں کل لوں گا. مگر آج جتنی بات ہم نے کی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے میں قرآن مجید کا ریفرنس دے کر اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کے کلام سے اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہ سارا کچھ جو میں نے کہا ہے، سب کچھ جو میں نے آپ کو کہا، اس کا خلاصہ لے لیجئے، ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک، اور اس پر بات مکمل کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام سے فرمایا، سورہ ماؤن ہے 30واں پارہ، آخری صورتوں میں سے، اور اللہ رب العزت آخری صورتوں میں سے 106 نمبر سورہ، 107 نمبر سورہ. اللہ رب العزت نے فرمایا، ارائیت الذی یکذب بالدین، جس دین کی میں بات کر رہا ہوں نا، اور جس دین کی تعلیمات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس دین کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، ارائیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے ایسا بندہ دیکھا ہے جو میرے دین کو جھٹلاتا ہے؟ جھٹلا دیا جس نے، انکار کر دیا، جس کا دین ہی نہیں ہے، جو میرے دین کا منکر ہے. مطلب یہ ہے اس کا، اے محبوب پاک، آپ نے ایسا بندہ دیکھا ہے جو میرے دین کا منکر ہے، میرے دین کو جھٹلاتا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ اللہ کون سا ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، حج زکات نہیں کر رہا؟ فرمایا نہیں. فذلک الذی یدع الیتیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو یتیم کی عزت نہ کرے، یتیم کو دھکے دے، اس کے حقوق کی بات نہ کرے، وہ میرے دین کا منکر ہے. پڑھتا رہے نماز روزہ حج زکات، جتنا اس نے کرنا ہے کر لے. جو یتیم کی عزت نہ کرے، فرمایا وہ میرے دین کا منکر ہے. پھر فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، یہ نہیں کہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے، اس کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، جو مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے اوروں کو تیار نہ کرے، جو لوگوں کو موٹیویٹ نہ کرے کہ آؤ اور تم بھی لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کی بھوک کو مٹاؤ، جو مخلوق خدا کی بھوک مٹانے کے لیے کوشش نہ کرے، اس کے لیے فرمایا وہ بھی دین کا منکر ہے. آگے فرمایا فویل للمصلین، اگر نمازیں پڑھ رہا ہے اس حال میں، اس کی نمازیں اسے جہنم میں لے کر جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی. خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو دین کا خلاصہ قرآن مجید نے دیا. اور آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک محبوب ترین دین کون سا ہے؟ پیارا اسلام کون سا ہے؟ آپ کس اسلام کو پیارا کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو 2 جملوں میں بند فرما دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک پسندیدہ اسلام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھلایا جائے اور زیادہ سے زیادہ سلام کیا جائے. زیادہ سے زیادہ کھانا کھلایا جائے، زیادہ سے زیادہ سلام کیا جائے، سلامتی کو پھیلایا جائے، امن کو فروغ دیا جائے، لوگوں کی بھوک کو مٹایا جائے. فرمایا یہ وہ اسلام ہے جو میں اللہ کی بارگاہ سے لے کر آیا ہوں اور جس کی تبلیغ کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اور حقوق اللہ، اس جملے پر میں آج کی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. نماز روزہ حج زکات کی فکر اچھی ہے، مگر حقوق العباد کا درجہ کیا ہے؟ یہ اس کو قبول کروانے کا راستہ کھولتے ہیں. تو نماز روزہ حج زکات کریں، مگر حقوق العباد کو ادا کر کے ان کی قبولیت کی ضمانت بھی ساتھ ساتھ لیتے چلے جائیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.